محبت کرنے والے، حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے والے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اس روایت میں بیان کی ہے، اس میں درود پاک کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ وہ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا۔ 1000 مرتبہ پڑھتا تھا، 500 مرتبہ پڑھتا تھا، 400 مرتبہ پڑھتا تھا، 300 مرتبہ پڑھتا تھا، 100 مرتبہ پڑھتا تھا، نہیں بلکہ صرف درود پاک پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک حضور علیہ السلام پر پڑھتا تھا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ حضور علیہ السلام کا امتی نہ ہو کر بھی حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ جو حضور علیہ السلام کا امتی حضور علیہ السلام کی محبت میں درود پاک پڑھے گا، تو میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا بتائیے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا؟ کیوں نہیں فرمائے گا؟ کہ حضور علیہ السلام کا جب امتی حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر بھی نبی رحمت فرماتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ محبت کریں، ان کے ساتھ ان کے اوپر درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ درود پاک حضور علیہ السلام پر پڑھنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیتے ہیں کہ میں جب یہاں پر رہوں گا ادب کے ساتھ بیٹھ کر پورا بیان اور جو جتنا سنا اس کو دوسروں تک پہنچاؤں گا اور اس پر عمل بھی کروں گا۔ اور یہاں مسجد ہے تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف کی نیت بھی فرما لیجیے، جب تک مسجد میں رہیں گے یہ بیان سننے بقیہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ نبیت سنت الاعتکاف، اس کو دہرا لیں، نبیت سنت الاعتکاف۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں آپ نے سنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مزید اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عشق و محبت میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو چوم لینا بھی اللہ پاک کی رضا ملنے کا ذریعہ ہے۔ مقاصد الحسنہ میں ہے کہ ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، جب مسجد میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا تو عاشق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دہرایا، یعنی جب مسجد نے کہا ویسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا دیا۔ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کے ادا دی تھی تو فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، یعنی میرے پیارے دوست نے جیسے کیا جو بندہ ایسے کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، جو بندہ یہ سن کر کہے مرحبا حبیبی وقرۃ عین محمد ابن عبداللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے وہ کبھی آندھا نہ ہوگا نہ چیاں۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، ہمیں بھی چاہیے کہ دل میں عشق رسول کو مزید بڑھائیں۔ جب بھی نام محمد سنیں، چاہے اذان میں، اقامت میں، آن کون چال میں، جب بھی سنیں تو محبت رسول میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگا کر ادب سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ کریم اس کی بے شمار برکتیں نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، شاعر فرماتا ہے لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے، شہدنا یا وجد میں ہو کے ہم اے جان کتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ شاعر فرماتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جب ہمارے لبوں پر آتا ہے تو خالص شہد کی طرح گھل کر پورے جسم پر رکھ تو سکون پہنچاتا ہے. اسی خوشی میں ہونٹ آپس میں ایک دوسرے سے مل کر ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، یاد رہے کہ نماز کے دوران اور جب بندہ تلاوت سن رہا ہو اور خطبہ جمعہ سن رہا ہو، اب اس دوران جب حضور علیہ السلام کا نام مبارک آئے آپ نے درود پاک نہیں پڑھا. یعنی 3 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر حضور علیہ السلام کا نام مبارک آئے تو وہاں پر نام مبارک سن کر آپ نے درود پاک نہیں پڑھا. ایک جگہ جب آپ نماز میں درود پاک سنیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو اب نام مبارک آپ نے سنا تو سن کر درود پاک نہیں پڑھ سکتے. نمبر 2، جب امام جمعے کا خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے اور اذان بھی اسی میں شامل ہوتی ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے، اذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد جب پڑھتا ہے تو مؤذن کے اس محمد نام لینے سے مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ یہ نام سن کر حضور علیہ السلام پر درود پاک زبان سے نہ پڑھیں. اور تیسری جگہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو اب حضور علیہ السلام کا نام مبارک آئے، اب نام مبارک سن کر حضور علیہ السلام پر منہ سے درود پاک پڑھنا، زبان سے درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے. زبان سے ثبوت جو خاموشی جو ہے یہ ضروری ہے، دل سے درود پاک پڑھ سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی